ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے جن کے ساتھ وہ کھیلنے کے لیے روز اپنی چھت پر آ جاتی تھی۔ میں بھی ہر روز اپنی چھت پر شام کو اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے مگر وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر 18 سال تھی۔ تب وہ مجھ سے کافی زیادہ بڑی تھی، اسی لیے وہ شاید مجھے بچہ سمجھ کر اگنور کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہونے کی وجہ سے میں چھت پر نہیں جا سکا تو وہ عورت میری عیادت کے لیے میرے گھر چلی آئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کو آنا میرے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے احساس ہے۔ پھر جب اگلی شام کو میں چھت پر گیا تو وہ اشاروں میں میرا حال چال پوچھنے لگ گئی۔ میں نے اسے اشاروں میں بتایا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تو مسکرانے لگی۔ تو 2 دن بعد ایک پرچی پر میں نے اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینکا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی، اور وہ ہنسنے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا اور میں طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اب اچھے لڑکے ہو اور بس ہم دوستی کی حد تک رہ سکتے ہیں۔ میں نے اسے شادی کی مزید ضد کی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ شادی کی بات کی تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ میں وہاں پر چپ ہو گیا اور ہم دوست بن کر رہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کی امی ابو شہر سے باہر گئے۔ یہ سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اسے دروازہ کھولنے کو کہا لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے بھی ضد کر لی کہ میں بھی پوری رات گھر کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ 2 گھنٹوں کی ضد کے بعد آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن آج مجھے اس ضد پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اس دن اپنی ضد چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس کے دروازہ کھولتے میں اندر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس شخص نے پورے محلے میں مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سارے محلے والے اکٹھا ہو کر اس کے گھر کے باہر آ گئے۔ میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ مجھے گھر لے گئے اور میرے ابو نے میری بہت بے عزتی کی، لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ورنہ میں زہر کھا لوں گا اور مر جاؤں گا۔ تو میرے گھر والے مان گئے اور اگلی صبح اس عورت کے والدین واپس آنے پر محلے میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب اکٹھے تھے مگر وہ اور اس کے والدین نہیں آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا ہے۔ میں وہاں سے اس کے گھر کی طرف بھاگا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکی تھی۔ اسے اس دنیا سے گئے 8 سال ہو گئے، لیکن آج تک میں اسے بھول کر کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ مجھے آج بھی یہ بات اندر سے کھا جاتی ہے کہ کاش میں اس دن ضد نہ کرتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اس سے بڑا درد کیا ہوگا کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ دیکھیں، محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب سچی محبت ہو جائے تو وہ رنگ روپ، امیر غریب، کالا گورا، یہ عمر میں فرق محبت میں نہیں دیکھا جاتا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔